ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے امیدوار، اللہ کے رحمت کے امیدوار۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے جلال کے ڈرنے والے، یہ ہمیشہ روتے، یہ ہمیشہ ہنستے۔ فرق ہے، جلال اور جمال کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جلال کا جو مشاہدہ کر رہا ہے ڈرتا ہے، روتا ہے، کانپتا ہے۔ جمال کا جو مشاہدہ کرتا ہے ہمیشہ امید ہے، امید ہے اللہ کو مجھ پر رحم کرنا ہے، رحم کرے گا، رحمت کا امیدوار ہے۔ یہ صفات اگر اس کے اندر آ گئے تو سمجھو کہ وہ دوسری منزل پر پہنچ گیا۔ یہ نہیں کہ میں ابھی جو آج کل میں تو بات کہاں ہے، میں عالم ملکوت میں ہوں، عالم ملکوت میں ہوں۔ تو کہا کہ میں عالم جبروت کا سبق دیا ہوا میں عالم جبروت میں ہوں۔ اب جبروت کیا ہے معلوم نہیں۔ تیسرے کو پوچھیں گے تو کہا میں عالم لاہوت میں ہوں، بہت اونچا۔ چوتھے کو پوچھیں گے میں عالم باہوت میں ہوں۔ اب باہوت ہے کہ لاہوت ہے کہ کیا ہے کہ اسے تو الفاظ رٹ لیتے ہیں، بولتے ہیں عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم باہوت، عالم ہاہوت۔ الفاظ پیدا کیا ہوا؟ کیا آیا تجھے؟ تیرے اپنے آپ کو دھوکہ دے لے رہا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ کیفیت پیدا ہو کہ اس مقام پر جانے کے بعد انسان کے اندر اخلاق رذیلہ ختم ہو کر اوصاف حمیدہ پیدا ہو گئے۔ یہی دلیل ہے کہ تو سلوک کے راستے میں آگے بڑھا، ورنہ کچھ بھی نظر آئے، میں تو بولتا اللہ بھی نظر آئے تو میرے پاس کوئی بھی وقت نہیں تمہاری، جب تک کہ تمہارے اندر اخلاق حمیدہ پیدا نہ ہو کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کو دیکھے تو دیکھا، کئی لوگوں نے اس دنیا میں دعوے کرے ہیں کہ اللہ کو دیکھے ہیں، ہم کو اس میں سے تو بھی ایک ہوگا اگر دیکھا، لیکن میرے لیے فرق یہ ہے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے کہ تیرے اندر اخلاق حمیدہ پیدا ہوئے کہ نہیں، تو اللہ کے صفتوں میں رنگ گیا کہ نہیں۔ یہ میرا معیار ہے، میرے رشتے کا معیار ہے، اس وقت تک اسے آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ اب دیکھیں آپ اتنے 10,000 مرید ہیں، 10,000 مرید میں سے کتنے لوگ سیکھے 4 سبق؟ گنتی کے 100-150 آدمی سیکھے ہوں گے 4 سبق، اور اس کے بعد جو مراقبات جو ان کے مراقبات ہیں 1-2 جو ہے سیکھے، باقی کوئی بھی نہیں سیکھے۔ پتا چلتا ہے کہ آگے بڑھنا اتنا آسان نہیں، تو آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور مراقبات کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مراقبہ کیا ہے؟ ارادے کو اللہ کی طرف بڑھانا ہے، ارادے کو اللہ کی طرف بڑھانا ہے۔ اللہ کا بھی ارادہ ہے، بندے کا بھی ارادہ ہے، اللہ کا بھی ارادہ ہے، بندے کا بھی ارادہ ہے۔ بندہ اپنے ارادے کو اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ بھی اپنے ارادے کو بندے کی طرف بڑھاتا ہے۔ جب یہ 2 ارادے جب جڑ جاتے ہیں، یہ الفاظ یاد رکھو کہ اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ میں جو بولتا ہوں آپ کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، یہ جھوٹی تسلی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بندے کا ارادہ، ساری کا ارادہ اللہ کے ارادے کی طرف بڑھتا ہے اور اللہ کا ارادہ بھی بندے کے ارادے کی طرف بڑھتا ہے، یہ دونوں ملنا ہی مشاہدہ ہے، یہ دونوں ارادوں کا ملنا ہی وصل ہے اور مشاہدہ ہے۔ یہ نہیں کہ میں اللہ کو یہ شکل میں دیکھا، وہ شکل میں نہیں۔ صوفیہ اکرام کے تعلیمات سے کیا پتا چلتا ہے کہ بندے کا ارادہ جب اللہ کے ارادے سے مل جاتا ہے تو وہی اللہ کا مشاہدہ ہے، وہی اللہ کا وصف ہے۔ اور کبھی جب ہو جاتا ہے تو بندے کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ کے ارادے میں فنا ہو جاتا ہے، اور وہ جو بھی بولتا ہے تو اللہ کے ارادے سے بولتا ہے۔ اب کا ارادہ ختم ہو چکا ہے، اب اللہ کا ارادہ غائب ہے، تو اس وقت میں جو بھی بولے گا وہ ہوگا۔
بندہ اللہ کے ارادے سے بولتا ہے، اپنے ارادے سے نہیں۔ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتی ہے چیز، کن فیکون۔ ویسے ہی بندے کا ارادہ جب اللہ کے ارادے میں فنا ہو گیا تو جب اس کی زبان سے جو بھی نکلے گا وہ ہو کر رہے گا، اس کی زبان سے جو بھی نکلے گا وہ ہو کر رہے گا، اس کے بعد وہ وفا کا مقام حاصل کر دے گا۔ ارادہ یہی اہم ہے۔ ارادہ پورے سلوک کے راستے میں یہ اہم ہے۔ توجہ اللہ کیا ہے؟ توجہ اللہ، اسی کے ذریعے سے اللہ کو پا سکتے ہیں، ورنہ یہ سب جو ذکر اذکار سکھاتے ہیں صرف اس کے اندر تقویت پیدا کرنے کے، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ تقویت ڈالتے ہیں ارادے باندھنے میں، ورنہ یہ پورے کے پورے یہی کام نہیں کرتے۔ ارادے کے اندر، ارادہ باندھنے کے اندر جو تقویت قوت پیدا ہوتی ہے وہ ذکر اللہ سے ہوتی ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، تو اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کئی مراقبات آپ کو بولتا ہوں، اس کو سمجھو، عمل کرنے کی کوشش کرو۔ کل 3 مراقبے میں بولا، ایک شکر اور 2 مراقبے۔ آج ایک مراقبے کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ اب آج تک میں تو بہت سے پیروں کے پاس یہ الفاظ سنتا ہوں، کیا تصور شیخ، کیا ہے تصور شیخ؟ کیا ہے تصور شیخ؟ پیر بولتا ہے حضرت مجھے تصور شیخ جو کیا ہے؟ ارے اللہ تو دستا نہیں، اللہ دستا نہیں، میں دستا ہوں نا، اب میں چلنا، یہ تصور شیخ۔ نماز میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا، تو اللہ نظر نہیں آتا، پیر کو دیکھ لے، وہ تصور شیخ۔ نعوذ باللہ، یہ تو شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تصور شیخ اس کو نہیں کہتے۔ ہاں تصور شیخ ہے سبق، لیکن یہ نہیں ہے، اس کی تعلیم الگ ہے۔ تم کو نماز میں تصور کر کے شیخ کو دیکھنا، یہ تصور نہیں ہے، غلط ہے، شرک ہے۔ شیخ کو خدا بنا کر دیکھنا یہ بھی شرک ہے۔ کہاں سے بنا رہی خدا؟ انکھا میں سے سبھی چیپڑے آتے ہیں، ناکا میں سے گنتے آتے ہیں، کھانا میں سے گولی آتی ہے، کھانا کھایا تو بدبو منہ ہو جانے، تو پیخانے کو گیا نہیں تو سڑی بات، تو اللہ ہو گیا، تو خدا ہو گیا، میں خدا۔ یہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دے لینا، اپنے آپ کو دھوکہ دے لینا ہے۔ تصور شیخ اس کو نہیں کہتے۔ ہم ہر مراقبے میں، ہر شغل میں یہ نیت کراتے ہیں کہ یہ نیت کرو۔ میں آپ لوگوں کو کئی بار سکھایا ہو کہ فائدہ ہوتا ہے عرش بنی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے سلسلے کے بزرگوں کے سینوں سے ہوتے ہوئے میرے پیر کے سینے میں منتقل ہوتا ہے، اور میرے پیر کے سینے سے میرے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ سلسلے کے نسبت کا تصور ہے، سلسلے کے نسبت کا تصور ہے۔ اس تصور میں جو فیض آتا ہے، جو دیکھتا ہے بندہ مرید اپنے شیخ سے، جو فیض آتا ہے وہ یقیناً جو پیر کو دیکھے گا، پیر کے قلب سے جو فیض آتا ہے اس کا تصور کرے گا۔ یہ ہے نماز میں تصور باندھنا، یہ تو شرک ہے، جہنم میں جائیں گے۔ تصور شیخ کا مشاہدہ کرانے کے لیے ایک خاص مخصوص عمل ہمارے پاس ہے۔ کئی لوگوں کو میں بتایا ہوں، جو ہے جو چراغ کا عمل، چراغ پر توجہ ماننے کا عمل، کینڈل ایکسرسائز، جس میں شیخ کا تصور ہوتا ہے، وہ کیسے کرنا میں آپ لوگوں کو بعض لوگوں کو بتایا ہوں۔ وہ کرے یقیناً وہ انوار و تجلیات کیونکہ زمین پستائی کی طرف جاتے ہیں، اپنے ارادے سے اونچا کرتا ہے بندہ اس عمل میں، اور اپنے خالق کی طرف ان انوار و تجلیات کو منتقل کرتا ہے۔ آپ تجربہ کریں نا، کچھ لوگ کریں نا، وہ ہمیشہ پست کی طرف جاتے ہیں، کرنیں ان پستی کی طرف جانے والے کرنوں کو اپنے ارادے سے اٹھا کر اپنے دل کی طرف متوجہ کر لے تو شیخ کا جو فیض اور جو ہے نور وہ اس میں نظر آ جائے گا۔ عمل کراتا ہوں،
یہ ہے جو گمراہی پھیل رہی ہے، یہ غلط ہے، اس کو روکنا ہے۔ چاہے وہ کچھ بھی سمجھ لے، مجھے تو حق بات کو بولنا ہے، چاہے مانے یا نہ مانے، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کے رسول سے ڈرنے والا ہوں، دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر گامزن فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ایسا ہو گئے